بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج میں خصوصاً خلیفہ دوم مراد رسول انتخاب رب العالمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ کے اندر آپ کی جو کرامات تھی، آپ نے جو عظیم کارنامے مدینہ پاک کے اندر ادا فرمائے، ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کے اندر کچھ لوگوں کو جنگ کے لیے بھیجا ہوا تھا، تو وہاں وہ جنگ کر رہے تھے مسلمان کفار کے ساتھ۔ تو بات ایسے ہوئی کہ کفار نے ایک سازش کی کہ جب مسلمان ایک پہاڑ سے جب آگے بڑھیں گے تو ہم کفار جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم پیچھے کی جانب سے پہاڑ کی جانب سے آئیں گے اور پھر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، پھر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا دن تھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت اور ریاضت کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ مدینہ پاک کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں، دوسری جانب فارس ہے جو کتنے میل دور ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا رہے تھے اور بیٹھے بیٹھے خطاب کے دوران فرمایا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھو، کفار تم پر پہاڑ کی جانب سے ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ اکبر، یہ انداز ہے غلاموں کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں بیٹھ کر آواز دی تو فارس کے اندر جو مومنین، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جنگ کر رہے تھے، انہوں نے پہاڑ کی جانب سے دیکھا تو کفار اس جانب سے آ کر حملہ کر رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پہاڑ کی جانب بڑھنے لگے، تو ان کفار کو پھر شکست ہوئی، وہ کفار نیست و نبود ہوئے، بھاگ گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ لیکن جب مدینہ پاک کے اندر وہ آئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آواز نے فتح نصیب کی کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب سے دیکھو، کفار تم پر پہاڑ کی جانب سے ٹوٹ پڑے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص مدینہ پاک میں بیٹھا ہو، اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی بھی نہیں کی تھی، اس وقت بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند کی تو وہاں بھی پہنچ گئی۔ یہ آپ کی کرامت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب مصر فتح ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ مصر کے اندر جو دریائے نیل ہے اس میں کفار کی جانب سے ایک رواج تھا کہ وہ ہر سال ایک لڑکی کو بنا سنگار کر کے، اسے خوب بناؤ سنگار کر کے اس دریا کے اندر ڈالتے ہیں، پھر دریا جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ اس طرح سے رسم ہے، ہر سال وہ رک جاتا ہے، پھر جب لڑکی اس کے اندر ڈالتے ہیں تو پھر وہ دریا جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خط امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں پہنچتا ہے تو آپ نے دوبارہ اس خط کے پیچھے والی جانب دوسرے ورقے پر دوبارہ یہ بات لکھ دی، فرمایا، یا ایھا النیل ان کنت تجری بامری، کہا کہ اے نیل کے دریا، اگر تو رب العالمین کے حکم سے چلتا ہے تو بامر اللہ، فرمایا اگر تو رب کریم کے حکم سے چلتا ہے تو پھر تو چل، اگر وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِكَ فَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَيْكَ،
فرمایا اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو ہمارے حکم سے چلتا ہے یا تو اپنے خود حکم سے چلتا ہے، تو فرمایا پھر ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے، پھر تو نہ چل، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب غلاموں نے وہ خط دریائے نیل کے اندر ڈالا تو دریائے نیل اس رفتار سے بھی تیز چلنے لگا اور وہ آج تک چل رہا ہے، دوبارہ رکا بھی نہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری کرامت ہے۔ اور پھر مدینہ پاک کے اندر ایک مرتبہ جنگل سے کچھ بھینس نکلی اور اس کی وجہ سے مدینہ پاک کے ساتھ والے جنگل جو تھے ان میں آگ لگ گئی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کے ساتھ اپنی چادر کو لے کر اس ساری آگ کو بجھاتے بجھاتے بالکل ایک کنویں کے اندر جا کر بند کر دیا۔ گویا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک کے اندر وہ رب العالمین نے کرم بھر رکھے تھے کہ اس چادر کے ساتھ اس آگ کو دوبارہ جا کر ایک جگہ کے اندر بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری کرامت ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ مدینہ پاک کے اندر زلزلہ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر ایک کوڑا مارا اور کہا کہ اکرری علم عادل علیکی، فرمایا اے زمین تھم جا، رک جا، کیا تیری چھاتی پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف نہیں کر رہے، عدل نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر۔ سیرت نگار فرماتے ہیں وہی دن تھا پھر مدینہ پاک کی دھرتی پر دوبارہ کبھی بھی زلزلہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ مدینہ پاک کی مسجد نبی شریف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کھجور تحفتاً پیش کی جاتی ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر مجھے دے دی۔ فرمایا خواب تھا، میں جب صبح اٹھا ہوں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور تھا۔ جب صبح کی نماز پڑھی تو کچھ غلاموں نے آپ کو کھجوریں پیش کی، تو آپ نے ویسے ہی ایک کھجور اٹھا کر مجھے دے دی۔ فرمایا کہ میں نے بھی محبت سے کہا کہ اے عمر بن خطاب مجھے دوسری کھجور بھی دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے علی المرتضیٰ، رات خواب میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک کھجور دی تھی، اس لیے میں نے بھی آپ کو ایک کھجور دی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک دی تھی خواب کے اندر، اس لیے میں نے بھی آپ کو ایک دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اور رب کریم کی عبادت میں کس مقام کو پہنچ چکے تھے کہ اللہ اکبر، اگر زمین پر کوڑا مار کے کہہ دے کہ اے زمین رک جا، کیا تجھ پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف نہیں کیا، تو وہ بھی رک جاتی ہے۔ اگر سمندر اور دریائے نیل کو حکم دے دے کہ اگر تو رب کے حکم سے چل رہا تھا تو پھر تو چلتا رہے، اگر تو ہمارے حکم سے یا تو کہے کہ میں اپنے حکم سے چلتا ہوں تو پھر فلا حاجت، تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور مدینہ پاک میں بیٹھ کر فارس کے اندر اپنے غلام کو آواز دے تو وہ غلام تک آواز پہنچ جاتی ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارنامے تھے اور عظیم کرامتیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔